اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ خواب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی خواب تحزین من الشیطان ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد کوئی مرد مومن محزون ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی خواب بشارت من اللہ ہوتا ہے، خداوند متعال کی طرف سے اپنے بندے کو بشارت ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی الہی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے حیات دنیا میں، زندگانی دنیا میں ایسے خواب ہیں جو بشارت آمیز ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو جناب یوسف کے خواب کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث۔ اس وقت کو یاد کرو جب جناب یوسف نے اپنے بابا یعقوب سے کہا، اے پدر بزرگوار، میں نے عالم خواب میں 11 ستارے اور شمس و قمر کو دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب نے کہا یا بنیا، اے لخت جگر، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے مکر و فریب کے جال بنیں گے، حسد کریں گے۔ اور بیٹا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔ بیٹا یہ خواب بادشاہت کی علامت ہے، ولایت کی دلیل ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آنے والے زمانے میں تمہارا پروردگار تم کو چنے گا نبوت و رسالت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تم کو راز کی باتوں کی تعلیم دے گا، یعنی تمہارے لیے راز کی باتوں کو آشکار کر دے گا۔ راز کی باتوں میں سے ایک چیز ہے خواب، اور علم خواب جناب یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ برادران یوسف کو جب جناب یوسف کے خواب کا قصہ معلوم ہوا تو وہ آپ سے بغض و حسد کرنے لگے، اور وہی ہوا جس بات کا خطرہ جناب یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ اور وہ آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے، جب یوسف نے اس خواب کو نہیں دیکھا تھا تب میرے بابا اتنا ان کو چاہ رہے تھے، اب تو شہنشاہیت کا خواب بھی دیکھ لیا ہے، اب یوسف کی عظمت ہمارے بابا کی نگاہوں میں بڑی عظیم ہو جائے گی۔ نتیجہ کار یہ ہوا، ایک دن بہانے سے جناب یوسف کو وہ لوگ جنگل میں لے گئے
اور کنویں کے اندر ڈال دیا، اور شام میں اپنے بابا کے پاس آ کر بہانہ کیا، بابا آپ نے احتمال صحیح دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو تم ساتھ میں لے جا رہے ہو اور تم کھیلنے نکل جاؤ اور بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ بابا وہی ہوا جس چیز کا آپ کو ڈر تھا، ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور میرے چھوٹے بھائی کو بھیڑیے نے پھاڑ کر کھا لیا۔ جناب یعقوب حقیقت حال کو جان گئے جب انہوں نے یعنی برادران یوسف نے یوسف کا خون آلود کرتا بطور دلیل جناب یعقوب کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو دیکھیے یوسف کا یہ خون بھرا کرتا ہے، اور یہی دلیل ہے کہ میرے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا ڈالا ہے۔ جناب یعقوب نے صرف ایک جملے کے ذریعے سے ان کی اس دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ جب بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف پہ حملہ کیا تھا تو یوسف اس کرتے کو پہنے ہوئے تھے یا اتارے ہوئے تھے؟ اگر کرتے کو پہنے ہوئے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کا پورا جسم پارا پارا ہو گیا، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن اس کرتے میں ایک خراش تک نہیں آئی؟ اور اگر تم یہ کہو کہ یوسف کرتے کو اتار کر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھیڑیے نے حملہ کیا، تو پھر یہ کرتا خون آلود کیوں ہے؟ جناب یعقوب نے ان کے جھوٹ کو اس مختصر سی دلیل کے ساتھ آشکار کر دیا۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کی یاد میں گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر جناب یوسف کنویں کے اندر ہیں۔ شام کے وقت ایک قافلہ آیا جس کا گزر اس کنویں کی طرف سے ہو رہا تھا۔ جب یہ قافلہ کنویں کی طرف سے گزر رہا تھا، قافلے والوں کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا، اور جب اس کو کھینچنا شروع کیا تو جناب یوسف اس ڈول کو پکڑ کر کنویں سے باہر آ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، واہ سبحان اللہ، ہم نے تو پانی کے لیے ڈول کو کنویں میں ڈالا تھا اور پانی کے ساتھ ساتھ گویا کنویں سے ایک چاند بھی نکل آیا۔ انہوں نے جناب یوسف کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، ان کو کھانا اور پانی دیا۔ رات گزر گئی۔ صبح کے وقت برادران یوسف کنویں کے قریب آئے تاکہ یوسف کا حال معلوم کر سکیں، اور جب وہ کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کنویں کے قریب ایک قافلہ رکا ہوا ہے اور جناب یوسف ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 10 بھائی جناب یوسف کے قافلے کے سردار کے پاس پہنچے اور کہا، یہ یوسف ہمارا غلام ہے، کل شام کے وقت یہ کنویں میں گر گیا تھا، ہم اس کو نکال نہیں پائے، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ اپنے غلام کو ساتھ میں لے جائیں، لیکن اگر تم ہمارے غلام کو خریدنا چاہتے ہو تو بہت ہی مختصر قیمت میں ہم غلام کو بیچ دیں گے۔ قافلہ سالار نے کہا، اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ برادران یوسف نے کہا، ہم کو 5 دینار دے دو اور یوسف کو تم لے لو۔ 5 دینار میں برادران یوسف نے جناب یوسف کا سودا کر لیا۔ ادھر یہ قافلہ جناب یوسف کو لے کر مصر پہنچا اور بردہ فروشوں کی بازار میں جناب یوسف کو پیش کیا۔ لوگ خریدنے کے لیے آنے لگے۔ کسی نے یوسف کی قیمت 100 دینار لگائی، کسی نے
کہا کہ 500 دینار میں ہم یوسف کو خریدیں گے۔ کسی نے کہا یوسف کی قیمت میرے نزدیک 1000 دینار ہے۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ عزیز مصر اپنی بیگم کے ساتھ ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہاں لوگوں کا جم غفیر ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ بھیڑ کے قریب آیا تو کیا دیکھا؟ ایک چاند کا ٹکڑا ہے، ایک خوبصورت سا بچہ ہے۔ لوگ اس کی قیمت لگا رہے ہیں۔ کوئی 100 دینار کہہ رہا ہے، کوئی 500 دینار کہہ رہا ہے، کوئی 1000 دینار کہہ رہا ہے۔ عزیز مصر نے آگے بڑھ کر کہا میں اس غلام کو خریدنے کے لیے اس کے وزن کے مطابق 2 برابر سونا دوں گا۔ جیسے ہی عزیز مصر نے یہ کہا سارے لوگ کنارے ہٹ گئے۔ عزیز مصر نے اس بچے کے عوض میں اس کے وزن کے اعتبار سے 2 برابر سونا دیا۔ اس طریقے سے جناب یوسف کو اس نے خریدا۔ روایت کہتی ہے چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں برادران یوسف نے یوسف کو 5 دینار میں بیچ کر آپ کی بے حرمتی کی تھی، تو اللہ نے ایک ایسے خریدار کو بھیجا جس نے یوسف کے وزن کے 2 برابر سونا دیا۔ عزیزو، اللہ کا حساب و کتاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ کسی اللہ والے کی عظمت کو نہیں سمجھا گیا، اس کی قدر نہیں کی گئی، تو اللہ دوسری جگہ اس کو 1000 برابر عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے میں گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ عزیز مصر نے 2 برابر سونا دے کر جناب یوسف کو خرید لیا، اپنے محل میں لایا۔ یوسف عزیز مصر کے محل میں پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ گناہوں سے بچے، قید خانے میں پہنچے، آپ کو تازیانے لگائے گئے، لیکن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک دن جناب یوسف بادشاہ مصر بن گئے، لیکن وہ 10 بھائی جنہوں نے یوسف کے ساتھ جنایت کی تھی، یوسف کو تماچے لگائے تھے، یوسف کو 5 دینار کے عوض میں فروخت کیا تھا، جب مصر میں قحط پڑا تو یہ قحط فلسطین کی سرزمین تک پھیل گیا۔ اہل فلسطین کو معلوم ہوا کہ بادشاہ مصر غلہ تقسیم کر رہا ہے پیسے کے عوض میں۔ جناب یوسف کے 10 بھائی آمادہ بسفر ہوئے، کنعان سے مصر آتے ہیں، اور انہوں نے غلے کو خریدا۔ جناب یوسف نے اپنے 10 بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کو نہیں پہچانا۔ جناب یوسف نے مصلحت نہیں سمجھا کہ ابھی میں ان کو بتا دوں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جو عزیز مصر بن گیا ہوں۔ لہٰذا جناب یوسف نے ایک ترکیب سوچی کہ یہ لوگ دوبارہ پھر واپس آئیں۔ ان کے پیسوں کو ان کے متاع میں رکھوا دیا، اور جب وہ کنعان دوبارہ اپنے گھر پہنچے، انہوں نے غلے کے بوریوں کو کھولنا شروع کیا تو کیا دیکھا؟ ان کی مال کی پونجیاں بھی غلے کے ساتھ واپس آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا سے کہا بابا، عزیز مصر ایک بہترین انسان ہے، آپ اجازت دیجئے کہ اب کی جب ہم دوبارہ غلہ لینے جائیں تو بنیامین کو اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ اس طریقے سے 1 اونٹ کا بار
ہمارے لیے اضافہ ہو جائے گا، ہمارے رزق میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور ہمارے گھرانے میں رزق کی فراخی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ان کا غلہ جو مصر سے یہ لوگ لائے تھے ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، تو دوبارہ بنیامین کو ساتھ میں لیا مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے کے بعد بادشاہ مصر سے کہا، اے بادشاہ مصر، یہ قحط بہت سخت ہے، غلہ ہم نے کھا ڈالا، پیسے بھی ہمارے پاس ختم ہو گئے، تصدق علینا، اب ہم پہ صدقہ کرو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لہٰذا تصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے اور غلوں کو عطا کیجئے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے جب جناب یوسف نے مصلحت سمجھا کہ اب میں ان کے اوپر ظاہر کر دوں کہ خدا کی قدرت کیا ہے۔ وہ خدا جو اپنے بندے پر فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور نیک بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ خدا حق ہے، اور وہ خدا ہماری تقدیروں کا لکھنے والا ہے۔ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم جاہل تھے، بے معرفت تھے، تو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ انجام دیا؟ اتنا سننا تھا، قالوا آئنک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا تم ہی یوسف ہو؟ جناب یوسف نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، وہی یوسف جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کو تم نے 5 دینار کے عوض میں فروخت کیا تھا، میں وہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، انہ من یتق و یصبر، چونکہ جو انسان تقوی الہی اختیار کرے اور صبر کو پیشہ کار قرار دے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، ہم نے یوسف کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا تھا، آج یوسف بادشاہ مصر بن گئے ہیں، اب ان کا رد عمل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جناب یوسف نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا، جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا، اور یہ قمیص لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھنا، اور جیسے ہی تم اس قمیص کو میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب جاؤ اور ہمارے ماں باپ کے ساتھ مصر میں آؤ۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام بشیر تھا، اس نے جناب یوسف کی قمیص کو لیا، کنعان پہنچا، اور کنعان پہنچنے کے بعد جناب یعقوب کی آنکھوں سے اس قمیص کو مس کیا، فرتد بصیرا، تو آپ کی بینائی واپس آ گئی، اور یہ سارے لوگ جمع ہو کر پھر دوبارہ مصر میں آتے ہیں، اور جناب یوسف کے دربار میں داخل ہوئے، تو جناب یوسف نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تخت کے اوپر بلا لیا، پھر 11 بھائیوں نے شکر کا سجدہ جناب یوسف کے سامنے کیا، ان کے ماں باپ بھی سجدہ شکر میں گر گئے، یوسف بھی سجدے میں گر گئے، پھر یوسف نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا، اے بابا، وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، اے میرے بابا، یہ میرا خواب جو بچپنے میں تھا، میں نے بچپنے میں جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں،
آج اس خواب کی تعبیر مل گئی۔ آج میرے 11 ستارے بھائی مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اور میرے ماں باپ بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ دیکھیے عزیزو، یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے، اگر انسان خدا پر توکل کرے تو خدا کی لکھی ہوئی شہنشاہیت اس کو مل جاتی ہے۔ حاسدین کا حسد اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ایک خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ خواب اور تعبیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہو سکتا ہے، چونکہ جناب یوسف نے بچپنے میں 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، آپ بادشاہ مصر بنے۔ اور یہ روایت کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ خواب اور اس کی تعبیر میں کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ دونوں میں ہو سکتا ہے۔ آپ سے سوال ہوا دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محکم دلیل یہ ہے کہ جناب یوسف نے بچپنے میں 7 سال کی عمر میں یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر آپ کو 47 سال کی عمر میں ملی، یعنی جب 40 سال گزر گئے تب آپ بادشاہ مصر بنے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر میں 40 سال کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خواب اور اس کی تعبیر میں کبھی 50 سال کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے وقت آخر سن 11 ہجری میں جب آپ کی وفات کا وقت تھا، اس وقت آپ کی آنکھ لگی، اور آپ کی جب آنکھ لگی تو آپ نے عالم خواب میں ایک چیز دیکھی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض افراد جو آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے لا حول کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک کتے نے میرے خون میں منہ کو ڈال دیا ہے۔ حضور پاک نے جب یہ خواب بیان کیا تو اصحاب بہت متاثر ہوئے۔ آپ سے سوال کیا حضور پاک اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری امت کا ایک شخص میرے بیٹے حسین کو 61 ہجری میں معرکہ کربلا میں شہید کروا دے گا۔ عزیزو، میں نے بارہا اس جملے کی تکرار کی ہے کہ دنیاوی کتا جو نجس العین ہے وہ نہ رسول کے قریب آ سکتا ہے اور نہ آل رسول کے قریب آ سکتا ہے جو معصومین ہے، لیکن عالم خواب میں کتے سے مراد وہ انسان ہے جس کا جسم انسانوں والا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کی روح مسخ ہو کر کتا بن گئی ہے، لہٰذا عالم خواب میں یہ شخص ہمیشہ کتا ہی نظر آئے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر چند گھنٹوں میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ صبح عاشور سے قبل روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ جس کے بعد آپ
لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا، بہن زینب، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے عالم خواب میں دیکھا صحرائی کتوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور ان میں ایک ابلق سیاہ اور سفید کتا ہے جس کا حملہ میرے اوپر بہت شدید ہے۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، بھیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہن اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مجھ کو شہید کرنے والا شخص جس کو عالم خواب میں سیاہ اور سفید کتے کی شکل میں دکھایا گیا ہے، وہ شخص مبروس ہوگا، برس کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ خواب امام مظلوم نے صبح عاشور سے تھوڑا پہلے دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر عصر عاشور پوری ہو گئی۔ جب شمر ملعون امام حسین کے قریب آیا اور اس ملعون نے امام حسین کے سینے پر اپنے زانو کو رکھا، امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہا، ملعون تو کون ہے؟ تو نے بڑی مقدس جگہ پہ اپنے زانو کو رکھا ہے، یہ جگہ وہ ہے جس کو رسول اللہ بار بار بوسہ دیا کرتے تھے۔ ملعون ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ جب شمر ملعون نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو امام مظلوم نے دیکھا وہ ملعون برس کے مرض میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ جدی رسول اللہ، میرے جد رسول اسلام نے سچ فرمایا تھا کہ میرا قاتل وہ شخص ہوگا جس کے جسم پر سیاہ اور سفید دھبے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب تو مجھے شہید کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔